بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 2 مارچ 2020 بروز پیر سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ پاکستانی کے لواحقین کو دیت ادا کرنے کا حکم۔ جازان ریجن میں میڈیکل کمیٹی کی جانب سے طبی غلطی کے باعث مرنے والے پاکستانی کے وارثوں کو 3 لاکھ ریال دیت ادا کرنے کا حکم صادر کیا گیا۔ کمیٹی نے قتل خطا کی مد میں عرب ملک کے ڈاکٹر اور ہسپتال کے مالک کے خلاف فیصلہ صادر کیا۔ ویب نیوز کے مطابق کمیٹی کے ذرائع نے بتایا کہ چند سال پہلے جازان ریجن کی جنوبی کمشنری سامتا کے ہسپتال کے ایک عرب ملک کے ڈاکٹر کی غلطی سے پاکستانی مریض ہلاک ہو گیا تھا۔ مرنے والے کے ورثاء نے ڈاکٹر اور ہسپتال کے خلاف طبی کمیٹی سے رجوع کیا، جہاں واقعے کی بڑی پیمانے پر تحقیقات کی گئیں۔ کمیٹی کے سامنے پیش کی جانے والی میڈیکل بورڈ کی رپورٹ میں واضح طور پر لکھا گیا تھا کہ مریض کی غلط تشخیص کی گئی، جس سے اسے نس کا جو انجیکشن دیا گیا تھا اس کے سبب اس کی ہلاکت ہوئی۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ کمیٹی کی جانب سے مقرر کی جانے والی تمام پیشیوں میں ڈاکٹر غیر حاضر رہا تھا، جبکہ ڈاکٹر کا کفیل یا اس کا نمائندہ تمام پیشیوں میں حاضر رہا۔ کمیٹی کی جانب سے غلطی کا سبب بننے والے ڈاکٹر کے کفیل کو پابند کیا گیا کہ وہ مرنے والے کے ورثاء کو 3 لاکھ ریال دیت قتل خطا کی مد میں عطا کرے گا۔ ہسپتال کے حوالے سے کہا گیا کہ اس نوعیت کا ایک اور کیس بھی سامنے آیا ہے، جس پر تحقیقات جاری ہیں۔ کیس میں ایک بچی غلط انجیکشن لگنے سے ہلاک ہو گئی تھی۔ شاپنگ مال کے سامنے لڑکیوں کو چھیڑنے والے نوجوان گرفتار۔ شاپنگ مال کے سامنے چھیڑنے والے لڑکوں کو جدہ کے مختلف محلوں سے گرفتار کر لیا گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق جدہ پولیس نے کہا کہ سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوئی تھی، جس میں چند نوجوانوں کو لڑکیوں کو چھیڑتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ پولیس نے کہا کہ ویڈیو وائرل ہونے پر پبلک پراسیکیوٹر نے نوجوانوں کو گرفتار کرنے کی ہدایت جاری کی تھی۔ پولیس نے بتایا کہ اس پر عمل کرتے ہوئے متعلقہ ٹیم نے ویڈیو میں نظر آنے والے نوجوانوں کی شناخت کر لی اور انہیں گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے کہا کہ تمام گرفتار شدگان سے ابتدائی تفتیش جاری ہے، بعد ازاں انہیں متعلقہ محکمے کے حوالے کر دیا جائے گا۔ پولیس نے کہا کہ لوگوں کی نجی زندگی کا تحفظ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری ہے، اس حوالے سے کسی سے رعایت نہیں کی جائے گی۔ واضح رہے کہ شاپنگ مال کے سامنے لڑکیوں کو چھیڑنے والے نوجوانوں کی ویڈیو ٹویٹر پر وائرل ہوئی تھی، جس پر پبلک پراسیکیوٹر نے انہیں گرفتار کرنے کا حکم جاری کیا تھا۔ زائرین کی آمد پر عارضی پابندی، متاثرین فیسیں واپس لے سکتے ہیں۔ عمرہ ویزے وقتی طور پر معطل کرنے سے متاثر ہونے والے زائرین ادا کی جانے والی فیس واپس لے سکتے ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی SPA کے مطابق وزارت حج و عمرہ نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ جن زائرین نے ویزا فیس اور عمرہ پیکج کی رقم ادا کی ہے اور عمرے کی عارضی معطلی سے متاثر ہوئے ہیں، وہ ادا کی جانے والی رقم واپس لے سکتے ہیں۔ وزارت نے کہا کہ فیسوں کی واپسی کے لیے زائرین اپنے ملک کے مقامی ایجنٹوں سے رابطہ کریں۔ وزارت نے کہا کہ مقامی عمرہ ایجنٹوں کو اس حوالے سے ہدایت کر دی گئی ہے، زائرین ان سے رجوع کر کے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ وزارت نے بتایا کہ عمرے کی وقتی معطلی کے حوالے سے جس کسی کے پاس کوئی سوال ہو، وہ وزارت کے انٹرنیشنل نمبر 0096692002814 پر یا ای میل ایڈریس mohcc@hag.gov.sa کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب نے جمعرات 27 فروری کو ملک میں وائرس کے پھیلاؤ کے خدشے کے باعث عمرے یا مسجد نبوی کی زیارت کے لیے آنے والے لوگوں کا سعودی عرب میں داخلہ عارضی طور پر بند کرنے کا اعلان کیا تھا۔ وزارت خارجہ کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ سیاحتی ویزے پر ان ممالک سے آنے والے افراد کو سعودی عرب میں داخلہ نہیں دیا گیا جہاں سعودی صحت حکام کے طے کردہ معیار کے مطابق نئے وائرس کے پھیلاؤ کا خطرہ ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ سعودی عرب میں کرونا کے خطرے کو روکنے کے لیے رہنما اصولوں کے تحت GCC ممالک کے شہریوں کو قومی شناختی کارڈ کے ذریعے سعودی عرب آمد و رفت کو بھی روکا جا رہا ہے۔ پرائیویٹ اداروں کے لیے نئی سہولتیں کیا ہیں؟
سعودی وزیر افرادی قوت و سماجی بہبود انجینئر احمد الراجی نے سعودی سرمایہ کاروں کی درخواست پر پرائیویٹ کمپنیوں کے لیے نئی سہولت کی منظوری دی ہے۔ نئی سہولت کے تحت آئندہ کوئی بھی پرائیویٹ ادارہ پہلی مرتبہ کسی خلاف ورزی کا مرتکب ہوگا تو اسے وارننگ دینے پر ہی اکتفا کیا جائے گا، پہلی خلاف ورزی پر جرمانہ نہیں ہوگا۔ الوطن اخبار کے مطابق یہ فیصلہ سعودی لیبر مارکیٹ میں پرائیویٹ اداروں کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے قائم کیے جانے والے ورکشاپ میں شرکت کے موقع پر کیا گیا۔ احمد راجی نے اطمینان دلایا، آئندہ ہماری وزارت کے انسپیکٹرز پرائیویٹ اداروں کا تفتیشی دورہ کرتے وقت اگر کوئی خلاف ورزی ریکارڈ پر آئی تو ادارے سے اس کی اصلاح کا مطالبہ کیا جائے گا، پہلی مرتبہ جرمانہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا، وزارت کا مقصد نہ تو پرائیویٹ اداروں سے دولت بٹورنا ہے اور نہ ہی انہیں خلاف ورزیوں کے جال میں پھنسانا ہے۔ وزارت بس اتنا چاہتی ہے کہ پرائیویٹ ادارے بہتر طریقے سے کام کریں اور جن سعودی ملازمین کی فہرست وزارت کو پیش کی گئی ہے ان کی بابت یہ یقین حاصل کرنا ہے کہ وہ سچ مچ متعلقہ ادارے میں کام کر رہے ہیں یا نہیں۔ فٹ بال میچ کے دوران اسٹیڈیم میں شیر خوار کی موت۔ سعودی عرب میں فٹ بال میچ کے دوران ایک شیر خوار بچے کی موت واقع ہوئی۔ بچے کو اس کے والدین میچ دیکھنے کے لیے اپنے ساتھ اسٹیڈیم لے آئے تھے۔ واقعہ ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب الاحسا کے شہزادہ عبداللہ بن جلوی اسٹیڈیم میں الفتح اور الوحدہ فٹ بال کلب کے درمیان میچ کے دوران پیش آیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی وزارت سپورٹس نے اعلامیے میں کہا کہ میچ کے پہلے ہاف کے بعد اسٹیڈیم کی انتظامیہ کو ایک شہری کی طرف سے طبی امداد کی کال موصول ہوئی۔ انتظامیہ نے بتایا کہ طبی ٹیم امداد طلب کرنے والے شہری کے پاس پہنچی تو معلوم ہوا کہ وہ میاں بیوی ہیں جو اپنے 6 بچوں اور ایک شیرخوار کے ساتھ میچ دیکھنے آئے ہیں۔ انتظامیہ نے کہا کہ شیرخوار کی عمر 1.5 ماہ تھی، اس وقت وہ بے ہوش تھا۔ معائنہ کرنے پر معلوم ہوا کہ اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ انتظامیہ نے کہا کہ بچے کو سانس لینے میں تکلیف تھی، وہ حمل کے 7ویں مہینے میں پیدا ہوا، جس کے بعد ہسپتال میں وہ 2 ماہ تک طبی نگرانی میں تھا۔ انتظامیہ نے کہا کہ شیرخوار ایک دن پہلے ہی ہسپتال سے فارغ ہوا تھا اور اس کے والدین اس کو لے کر میچ دیکھنے کے لیے اسٹیڈیم آئے۔ طبی امداد فراہم کرنے والی ٹیم نے کہا کہ ممکنہ طور پر بچے کا قدرتی مدافعتی نظام کمزور ہونے اور 2 ماہ تک طبی نگرانی میں رہنے کے بعد اچانک اسے بھیڑ کی جگہ پر لانے سے سانس لینے میں دشواری ہوئی ہوگی۔ سب سے مہنگے گھڑ دوڑ مقابلے کا فاتح کون؟ ریاض میں دنیا کا سب سے مہنگا گھڑ دوڑ مقابلہ سعودی کپ امریکی گھوڑے میکسیمم سیکیورٹی نے جیت کر تاریخ رقم کر دی۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے جیتنے والے گھوڑے کے مالکان، ٹرینر اور جوکی کو ٹرافی اور انعامات دیے۔ گھڑ دوڑ کی تقریب میں شاہی خاندان کے ارکان، وزراء اور اہم شخصیات شریک تھیں۔ اس سے پہلے شاہ سلمان بن عبدالعزیز ال سعود گھڑ دوڑ کے مقابلے دیکھنے کے لیے شاہ عبدالعزیز ریس کورس گراؤنڈ پہنچے۔ خادم حرمین کے مشیر اور گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ خالد الفیصل، گورنر ریاض ریجن شہزادہ فیصل بن بندر بن عبدالعزیز، ایوان شاہی کے مشیر اور گھڑ سواری کلب کے نگران اعلیٰ شہزادہ بندر بن خالد الفیصل کے علاوہ گھڑ سواری کلب کے دیگر ارکان اور اعلیٰ عہدیدار استقبال کے لیے موجود تھے۔ واضح ہے کہ سعودی کپ کے عنوان سے دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑے گھڑ دوڑ کے مقابلے کا انعقاد شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی سرپرستی میں کیا گیا۔ گھڑ دوڑ کلب کے اعزازی نگران اعلیٰ بھی ہیں۔ مقابلے میں 29.2 ملین ڈالر مقرر تھی۔ یاد رہے کہ اتنی بڑی انعامی رقم دنیا میں پہلی مرتبہ رکھی گئی۔ ریس میں سعودی عرب، جرمنی، نیوزی لینڈ، کینیڈا، سوئٹزرلینڈ، امریکہ، فرانس، برطانیہ اور جاپان کے گھڑ سواروں نے شرکت کی۔ دریا میں نایاب کاروں کی نمائش، 500 گاڑیوں کی شرکت۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے قریب تاریخی علاقے دریا میں کلاسک کار فیسٹیول 2020 کے نام سے نایاب کاروں کی 2 روزہ نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ عرب نیوز کے مطابق الدریا کمشنری کے گورنر شہزادہ احمد بن عبداللہ بن عبد الرحمن کی زیر نگرانی منعقد ہونے والے اس فیسٹیول میں 500 سے زیادہ نایاب اور قیمتی گاڑیاں موجود تھیں۔ یہ کار فیسٹیول الدریا گیٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے زیر اہتمام الدریا آثار قدیمہ فاؤنڈیشن نے 27 تا 29 فروری منعقد کیا۔ مشرق وسطیٰ میں اپنی نوعیت کے سب سے بڑے کار فیسٹیول میں 500 سے زائد نایاب، بیش قیمت اور غیر معمولی کاریں لائی گئی۔ سعودی عرب کے علاوہ خلیجی تعاون کونسل کے ممالک لبنان، اردن، اٹلی سمیت دیگر ممالک سے کاروں کے شوقین حضرات نے اس فیسٹیول میں شرکت کی۔
خصوصی نوعیت کی موٹر سائیکلوں کے لیے بھی ایک الگ پیویلین سجایا گیا تھا جو حاضرین کی توجہ کا مرکز بنا رہا۔ اس موقع پر نایاب کاروں کی نیلامی بھی کی گئی۔ بڑوں اور بچوں کے لیے منفرد اقسام کی تفریحی سرگرمیوں کا بھی اہتمام تھا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے۔ سعودی عرب کے حوالے سے ہر وقت باخبر رہنے کے لیے آپ ہمارے چینل MGH اسٹوڈیو کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔